احمد صلی اللہ رسول کریم محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. نعم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ترجمہ مفسر تقی عثمانی. اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین پر اس طرح بسایا کہ تم اس کے ہموار علاقوں میں محل بناتے ہو اور پہاڑ کو تلاش کر گھر کی شکل دے دیتے ہو. لہذا اللہ کی نعمتوں پر دھیان دو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو. جزاک اللہ. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. نعم. ان کی قوم کے سرداروں نے جو بڑائی کے گھمنڈ میں تھے ان کمزوروں سے پوچھا جو ایمان لے آئے تھے کہ کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم تو اس پیغام پر پورا ایمان رکھتے ہیں جو ان کے ذریعے بھیجا گیا ہے. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. وہ مغرور لوگ کہنے لگے جس پیغام پر تم ایمان لائے ہو اس کے تو ہم سب منکر ہیں. فعقروا الناقة فعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. چنانچہ انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہا صالح اگر تم واقعی ایک پیغمبر ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کی ہمیں دھمکی دیتے ہو. ان كنت من المرسلين اگر آپ مرسلین میں سے. فاخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. نعم. نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھر میں اوندھے پڑے رہ گئے. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. اس موقع پر صالح ان سے منہ موڑ کر چل دیے اور کہنے لگے اے میری قوم میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا اور تمہاری خیر خواہی کی مگر افسوس کہ تم خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. اور ہم نے لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا جہان کے کسی شخص نے نہیں کی. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. تم جنسی حوث پوری کرنے کے لیے عورتوں کے بجائے مردوں کے پاس جاتے ہو اور یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں بلکہ تم ایسے لوگ ہو کہ شرافت کی تمام حدیں لانگ چکے ہو. وذکر کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا ہے باقیوں کو کہ حنفی ہو جائیں. ڈاکٹر کو بھی ٹائم لگے گا تحقیق میں. یہ اپڈیٹ کا کام آپ ڈاکٹر کریں گے حنفی بن کے. ارے یار میں جیسے ہی شروع کرتا ہوں معاویہ تم پھر ایک پنگا چھوڑ دیتے ہو. بس اب کرو میں نے ریکارڈنگ آن کر دی. وذکروا اذ جعلکم خلفاء اور یاد کرو کہ جب اس نے تمہیں کیا بنایا خلفاء من بعد عاد عاد کے بعد فی الارض تتمتعون بها وتدركون مطالبکم کہ تم جس کے ذریعے زمین میں تمتع کرتے تھے چیزوں سے فائدہ اٹھاتے تھے اور اپنے مطالب کو کا ادراک کرتے تھے. من بعد عاد الذین اهلکهم اللہ عاد کے بعد جن کو اللہ نے ہلاک کر دیا. وجعلکم خلفاء من بعدهم وبوأکم فی الارض ای مکن لکم فیہا وسہل لکم الموصل الی ما تريدون وتبتغون. بوأکم کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عاد کے بعد ان کو ہلاک کرنے کے بعد تمہیں تمکن دیا, تمہیں خلافت دی زمین کی, تمہیں تمہاری تثبیت کری اور پھر تمہارے لیے ان وسائل کا اخذ کرنا آسان کر دیا کہ جس کے ذریعے تم جو کچھ چاہتے ہو وہ چیزیں حاصل کر سکتے ہو. اللہ نے تمہارے لیے آسان کر دی. تتخذون من سهولها قصورا أي من الأراضي السهلة التي ليست بالجبال جبال
یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سیدھی زمینیں بنائی کہ جن سے تم قصور تعمیر کر لیتے تھے، جن کے اوپر جو کہ پہاڑ نہیں ہے، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بِيُوتًا، اور تم جو ہو وہ پہاڑوں کے اندر ان کو تراش کر گھر بناتے تھے۔ کچھ لوگوں کو نا مسکنسیپشن ہے کہ وہ ہاتھ سے ہی کرتے تھے ڈائریکٹ بغیر ٹولس کے، یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ میرے والد کو بھی غلط فہمی تھی، پھر میں نے یہ آیت پڑھی باقاعدہ، میں نے کہا اس میں ید کا لفظ کہاں ہے؟ ید کا لفظ نہیں ہے، ان حتا کا لفظ ہے تنحیتون، جو کہ ہوتا ہی تراشنے کے لیے استعمال ہے، اور تراشا ہمیشہ ٹول سے جاتا ہے۔ تو تنحتون بیوتن، کہ تم اس سے گھر بناتے تھے، خلف حمزہ کی قرات میں بیوتن ہے، باقی زیر کے ساتھ بیوت، بیت کی جمع بیوت، اور مصری عربی میں بھی نا بیوت بولا جاتا ہے، اور جو حفصن عاصم ہے اس کے اندر بیوتا ضمہ کے ساتھ۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ کما وہ مشاہد الالان، جیسا کہ مشاہدہ ابھی تک ہمیں نظر آتا ہے، من آثار التی فی الجبال من المساکن الحجر وناویہ، یعنی ان کے پتھریلے گھروں کے مساکن جو ہمیں دکھتے ہیں، وہی باقیت و ما بقیت الجبال، اور یہ اس میں سے باقی ہیں جو کچھ پہاڑ اب باقی رہ گئے۔ فاذکروا آلاء اللہ، بس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرو، ای نعمی وما فضلکم من الفضل والرزق والقوة، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں فضل و رزق اور قوت دی ہے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں خرابی پیدا کرتے نہ پھرو، فساد مچاتے ہوئے، ای لا تخربوا فی الارض بالفساد والمعاصی فإن المعاصی تدع الدیار العامرہ بلا بل بلاق وقد اخلیت دیاروں منہم وبقیت مساکنہم محشہ بعدہم، یعنی کہ معصیت جو ہے نا وہ بیسکلی گھروں کو خالی کر دیتی ہے، اور پھر اس میں وحشی درندے آ کے رہتے ہیں، اور وہاں سے زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ معصیت جو ہے نا وہ آبادیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اب اوبیسلی اس امت کے اوپر تو ایک خاص کرم ہے، ورنہ پچھلی امتوں میں یہی ہوتا تھا کہ جب بھی معصیت حد سے زیادہ بڑھتی تھی تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو ختم کر دیتا تھا، اس بستی کو۔ آیت نمبر 75، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربكم، پھر جو ان کی قوم میں سے رؤسا تھے، بڑے لوگ تھے، اور جو استکبار کرتے تھے، انہوں نے اپنی قوم سے کہا، ای الرؤساء والاشراف الذين تکبروا عن الحق، جو حق سے استکبار کرتے تھے، انہوں نے کمزور لوگوں سے کہا، ولما كان المستضعفون ليسوا كلهم مؤمنين، اور یہ بھی جو مستضعفین تھے نا وہ سب کے سب مومنین نہیں تھے، قالوا، انہوں نے کہا، لمن آمن منهم تعلمون ان صالحا، کہ اس میں سے جو لوگ، لمن آمن منہم، لمن آمن منہم، ان لوگوں سے جو ایمان لائے تھے، کہ کیا تم جانتے ہو کہ صالح جو مرسل ہے میرے ربی، اپنے پالن ہر کی اور سے، ای او صادق ام کاذب، کہ کیا وہ صادق ہے یا کاذب ہے۔ یہاں پہ جو ہے نا گرامر کا رول سمجھ لیں کہ جب بھی عربی کے لیے، عربی میں نا اور کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے او، یعنی مجھے کہنا ہو کہ گھر، پانی یا کھانا، تو میں کہوں گا تعامن او شراب، لیکن اگر مجھے سوال کرنا ہے نا کسی سے کہ آپ کھانا پسند کرو گے پینا، تو پھر او کی جگہ سوال میں ہمیشہ ام لگتا ہے، میں کہوں گا حل انت ترید تعامن ام شراب، اسی لیے یہاں کہا شیخ نے او صادقن ام کاذب، کہ کیا وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو شیخ کہتے ہیں کہ وقال المستضعفون، تو مستضعفین نے کیا کہا، انا بما ارسل به مؤمنون من توحید اللہ والخبر عنہ وامرہ ونہیہ، کہ ہم تو جس چیز کے ساتھ وہ بھیجے گئے اس پر ایمان لانے والے مومنین ہیں، اس کے اللہ کی توحید کی، اور جو اس کے جو انہوں نے خبر دی اس کے بارے میں، اور جو اللہ کے اوامر و نواہی کے بارے میں بتائے ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ آیت نمبر 76،
فعقروا الناقہ قال الذین استکبروا، اس کے بعد جو استکبار کرنے والے لوگ تھے انہوں نے آگے سے کیا کہا انا بالذی آمنتم به کافرون، کہ بے شک جس چیز پر تم ایمان لائے ہو نا ہم اس کے منکر ہیں، کافر ہیں۔ قال بالذی حملهم الكبر على ان لا ينقاد لك الذي انقاد له الضعفاء، اس جملے میں نا ایک بڑی دقیق بات چھپی ہوئی ہے، اور وہ دقیق بات کیا ہے کہ انہیں پرابلم جو تھا نا حق سے زیادہ اس چیز سے تھا استکبار، اور استکبار ہی اصلاً ہوتا ہے جو آپ کو حق سے دور کرتا ہے، حق آپ کو نظر آ جاتا ہے، تبھی انہوں نے کہا کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو، حق نہیں کہا کہ ہم اس حق سے جان چھوڑاتے ہیں، یہ اس پر ایمان نہیں لاتے، اللہ پر ایمان نہیں لاتے، انہوں نے کہا کہ ہم اس چیز پر ایمان نہیں لاتے جس پر تم ایمان لائے ہو۔ آیت نمبر 77 فَعَقَرُوهَا النَّاقَةُ، ان لوگوں نے کاٹ دیا ناقہ کو، الَّذِي تَوَعَدَهُمْ مِنْ بِسُوءٍ وَإِنْ يُصِبْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جس کو ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر تم اس کو برائی سے چھو گے تو تمہارے اوپر عذاب علیم آئے گا، دردناک عذاب۔ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور انہوں نے جو ہے وہ نافرمانی کری اپنے پالنہار کے حکم کی، ای غصوا عنہ واستكبروا عن امره الذي منعت عنه اذاقوا العذاب الشدید لا جرم احل له به من النکال ما لم يحل بغيره، یعنی کہ انہوں نے چونکہ اتنی بڑی جسارت کری اللہ کی واضح نشانی کے خلاف، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں مزہ چکھایا عذاب کا، کیونکہ جو کوئی ایسا کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے شدید دردناک عذاب دیتا ہے۔ وقالوا مع هذا الافعال متجرعين على الله معجزين له غير مبالين بما فعلوا بل مفتخرين بھی، اور پھر ان کی جرت دیکھو یہ تھی کہ ایک تو یہ حرکت کری، پھر آگے سے مزید بدتمیزی کرتے ہوئے کہا یا صالح اتنا بما تعیتنا، کہ اے صالح اس چیز کو لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو، من العذاب عذاب میں سے، ان کنتم اگر تم مرسلین میں سے ہو۔ فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام ذلک وعد غیر مکذوب، تو پھر ان سے کہا گیا کہ تم اپنے گھروں میں 3 دن عیاشیاں کر لو، اس کے بعد یہ وعدہ جو ہے یہ وعدہ ہے اور یہ غیر مکذوب ہے، یعنی کہ مکذوب نہیں ہے، جھوٹا نہیں ہے۔ آیت نمبر 78 فاخذتهم الرجفہ، پھر انہیں رجفہ نے پکڑ لیا یعنی زلزلے نے، فاصبحوا فی دارہم جاثمین ای علی رکابہم، یعنی ان کے پیروں پر، قد ابادہم اللہ وقطع دابرہم، اور ان کی جڑ کاٹ دی گئی اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے رہ گئے، یعنی صبح اس حالت میں کری کہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے پائے گئے۔ آیت نمبر 79 فتولی عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، اس کے بعد وہ ان سے دور ہو گئے صالح جب ان پر یہ عذاب آیا علیہ السلام، ہینا احل اللہ بما، جب اللہ نے ان کے لیے عذاب کو حلال کر دیا، وقال مخاطبا، اور پھر انہوں نے سے مخاطب ہو کر کہا اپنی قوم سے، توبیقا وعتابا بعدما اہلکم اللہ، جب اللہ نے انہیں ہلاک کر دی، اس طرح رسول اللہ نے کنویں پر جا کے کہا تھا کہ یا قومی لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، کہ اے میرے قوم میں نے تو اپنے رب کا پالنہار کا پروردگار کا رسالہ پیغام آپ کو پہنچایا تھا، ونصحت لکم، اور میں نے آپ کے لیے نصیحت کری تھی، ولیکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم لوگ جو ہے ناصحین سے محبت نہیں کرتے، انہیں پسند نہیں کرتے۔ ای جمیع ما ارسلنی اللہ بہ الیکم قد ابلغتکم وحرصت علی ہدایتکم واجتہدت فی سلوککم الصراط المستقیم والذین القویم ولکن لا تحبون الناصحین بل رددتم قول النصحاء واطعتم کل شیطان رجیم، تم نے ہر شیطان رجیم کی اتباع کی۔ تو آج تمہارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ وعلم ان كثيرا من المفسرين يذكرون في هذه القصة ان الناقة قد خرجت من صخرة سماء ملساء اقترحوها على صالح وأنها تمقد الحامل فخرجت الناقة وهم ينظرون وأن لها فصيلا حين أقروها وهي رغى 3 رغيات وانفلق له الجبل ودخل فيه وأن صالحا علیہ السلام قال لهم آیا نزول العذاب بكم أن تصبحوا في اليوم الأول من الأيام الثلاثة وجوهكم مصفرة واليوم الثاني محمرة والثالث مسودة فكان كما قال۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں اب بہت ساری باتیں مفسرین نے ذکر کی ہیں کہ وہ ناکہ جو تھی وہ ایک پہاڑ میں سے نکلی تھی، اور پھر جب انہوں نے اسے کاٹا تو اور ان کے سامنے نکلی تھی، یعنی اس کو دیکھ رہے تھے، اور جب انہوں نے اسے کاٹا تو پھر پہاڑ نے اسے اپنے اندر لے لیا، یعنی پہاڑ پھٹا اور وہ پھر اس کے اندر چلی گئی،
اور پھر صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب یہ آیت تمہارے اوپر عذاب شروع ہو رہا ہے اور یہ 3 دن عذاب ہوگا تمہارے اوپر. پہلے دن تمہارے چہرے پیلے ہوں گے، دوسرے دن لال ہوں گے، تو تیسرے دن کالے ہوں گے. شیخ کہتے ہیں هذا من الاسرائیلیات التي لا ينبغي نقلها في تفسیر کتاب اللہ. وہ کہتے ہیں کہ اسرائیلیات میں سے جو کہ جائز نہیں کہ بندہ جو ہے کتاب اللہ کی تفسیر میں ذکر کرے. ولیس فی القرآن ما يدل علی شیء منها، اور نہ قرآن میں ایسی کوئی چیز ہے جو اس کے اوپر دلالت کرتے ہو. ہمارے یہاں اس کو بالکل ایسا عقیدہ بچوں کے اندر پروپیگیٹ ہو چکا ہے کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی پہاڑ سے نکلی تھی، جبکہ هذا مش موجود فی القرآن بوجہ من الوجوہ بل لو کانت صحیح، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی وجہ سے ثابت نہیں قرآن سے حدیث سے. بل لو کانت صحیح، بلکہ اگر یہ صحیح ہوتی لذکرھا اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ذکر فرماتا. لأن فیہا من العجائب والعبر والآیات، کیونکہ اس کے اندر عجائب اور عبر اور آیات ہیں کہ پہاڑ سے نکل رہی ہے نور، تو اللہ تعالیٰ اس کو ذکر فرماتا ہے. یہ تو معجزہ ہے، لیکن اللہ نے ذکر نہیں فرمایا. ما لا یحملہ تعالیٰ وَإِذَا ذکر، کہ جس کا اللہ نے احتمال نہیں چھوڑا اور نہ اس کا ذکر چھوڑ دیا. وَإِذَا ذِكْرُ حَتَّى يَأْتِي مِن طریق من لا یوثق بنقلی، بلکہ الٹا ہی چیزیں ہمارے پاس کس طریق سے آ رہی ہیں کہ جس کا جو ایک موثق طریق ہی نہیں ہے. بل قرآن یکذب بعض هذه المذکورات، بلکہ قرآن ان میں سے بعض مذکورات کو کی تکذیب کرتا ہے. فإن صالح قال لهم، کیونکہ صالح نے اپنی قوم سے کہا تمتعوا فی دارکم ثلاثة ایام، کہ اپنے گھروں میں 3 دن تک انجوائے کرو. اگر ان کے چہرے لال پڑ رہے ہوتے، پیلے پڑ رہے ہوتے، کالے، تو وہ تو یہ انجوائمنٹ تھوڑی ہے. ای تنعموا وتلذذوا بهذا الوقت القصير جدا فانه ليس لكم من المتاع واللذة سواء، کیونکہ اب اس 3 دن کی قلیل مدت میں تمہارے پاس جو عیاشی کر لو، اس کے بعد کچھ نہیں. وَأَيِّ لَذَوْ تَمَتُّ لِمَنْ وَعَدَهُ النَّبِيُّ وَقُولَ الْعَذَابُ وَذَكَرَ لَهُمْ مُقَدِّمَاتِ وَوَقَدْ يَوْمًا فَيَوْمًا عَلَى وَجْهِهِ يَعْمُ وَيُشْمِلُهُمْ لِأَنَّ الْأَحْمَرَارَ وَجُوهُمْ وَأَصْفَارُهُ وَأَصْفَادُ مِنْ الْعَذَابِ. وہی بات جو بھی ذکر کری. هذا الا مناقض للقرآن ومضادات له، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ قرآن کی تفسیر میں چیزیں ذکر کرنا چاہیے جو اس کے مضاد ہیں، مخالفت میں. فالقرآن فیہ الکفایہ والہدایہ عما سوا، قرآن کے اندر کفایت ہے اور ہدایت ہے اس کے علاوہ جو چیز ہے اس کی. عن ما سوا، عن ما سوا. لہٰذا جو بلا وجہ کی ڈیٹیلز ہوتی ہے نا، اللہ یہ کہ آپ کو متقدمین سے کوئی مل جائے ہلکی پھلکی، لیکن اب یہ کہ نور سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے، کتاب ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ جو فضول کی ڈیٹیلز ہے نا کہ اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہونا. اس میں فلاں کا قول مل گیا، تفسیر جلالین میں مل گیا، ارے بھائی انہوں نے بھی تو کہیں سے نقل کیا ہے، وہ کوئی متقدمین کی شرح تھوڑی ہے. ہاں سائنٹیفک فیکٹس کے بارے میں، یا جو ابھی جیسے شیخ نے بیان کیا تھا کہ ہم تدبر ایک جہت سے کرتے رہیں گے، لیکن ایک چیز جو کہ پوری امت کے مخالفت میں آئی ہو یا جو اس کے خلاف چیز کو ثابت کر دے، وہ پھر قبول نہیں کی جائے گی. سمجھ رہے ہو؟ وہ قبول نہیں کی جائے گی. وہ جو آیت ہے نا سورہ مائدہ کی، جس میں کہ تمہارے پاس کتاب و نور آئی ہے، وہ آیت نکالو ذرا، میں اس میں ایک چیز دکھانا چاہ رہا ہوں. نکالو کوئی ایک بندہ. میں نکالتا ہوں. نعم لو صح شیء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں ہاں اگر رسول اللہ سے کوئی چیز صحیح ہوتی، مما لا یناقض کتاب اللہ، جو کتاب اللہ کے خلاف نہ ہو، فعال راسی والعین، تو سر اور آنکھوں پر، یعنی ہم اس کو قبول کرتے. میرے سر اور آنکھوں پر، ہم اردو میں کہتے ہیں نا اس کو، عربی میں کہتے ہیں علی الراس والعین، وهو مما امر القرآن باتباعہ، کیونکہ رسول اللہ کی اتباع کرنے کا قرآن نے حکم دیا. تو رسول اللہ سے صحیح سند سے ثابت ہو کو ہم کوئی چیزیں قبول کریں گے. وما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ جو تمہیں رسول نے اس کو پھڑ لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. وقد تقدم انه لا يجوز تفسیر کتاب اللہ بالاخبار الاسرائیلیہ ولو علی تجویز الروایہ عنہم، وہ کہتے ہیں اور یہ بات پہلے بھی گزر چکی کہ تفسیر کتاب اللہ اخبار اسرائیلیہ سے نہیں کرنی، گو کہ ان کی روایتوں کا جواز ہے نقل کرنے کا، لیکن قرآن کی تفسیر میں نہیں. بالامور التي لا يجزم بکذبها، ایسے امور کے بارے میں کہ ہم جزم کے ساتھ جس کی تکذیب نہ کر سکتے ہوں. فإن معانی کتاب اللہ یقینیہ وتلک، لیکن جو کتاب اللہ کے معنی ہے نا وہ یقینی، وتلک الامور لا تصدق ولا تکذب فلا يمکن اتفاقهما، لیکن
یہ جو امور ہیں یعنی جو اسرائیلی روایت کے ہوتے ہیں ان کی نہ تصدیق کی جا سکتی ہے نہ تکذیب نہ تصدیق. فلا یمکن اتفاق ہو تو ہم اس کو کیسے اس کا اتفاق جو ہے ممکن ہے اور پھر ہم اسے قرآن سے اس کی تفسیر کریں. آیت نمبر 80 ای وذکر عبدنا لوطن. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمارے بندے لوط کا ذکر کیجیے، یعنی ان کو بھی ارسال کے ورسلنا لوطن اصلاً یہاں یہ اس لیے منصوب ہے علیہ الصلوۃ والسلام. اذ ارسلناہ الی قومی، جب ہم نے انہیں ان کی قوم کی طرف بھیجا، یامرون بعبادۃ اللہ وحدہ، جو انہیں ایک اللہ کی عبادت کو حکم دیتے تھے، وہ ینہاہم عن الفاحشہ، اور انہیں فاحشہ سے روکتے تھے. اب دیکھیں ہمارے یہاں لوگ 60 سال، کیونکہ قرآن عربی اسی لیے کہتے ہیں کہ ان چیزوں پہ بھی خطبے میں بات ہونا چاہیے. ان چیزوں میں بھی میرے پاس کتنے ایسے کیسز آتے ہیں لڑکے، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اپنے ماتا پتا کو کیسے بتائیں کہ ہم گے ہیں اور مثلی ہیں اور یہ سب مسائل ہیں. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ آپ مسلمان ہو کے اور آپ اگر کنفیوزڈ ہو اور آپ کے ماں باپ سمجھ نہیں پا رہے، کیوں نہیں سمجھ پا رہے؟ کیا انہوں نے لوط علیہ السلام کا قصہ کبھی نہیں پڑھا؟ کیوں نہیں پڑھا؟ کیا مولویوں نے کبھی ممبر سے بیان نہیں کیا؟ عربی کیوں نہیں سیکھی؟ ان چیزوں کو بھی تو پڑھنا چاہیے نا، یہ چیزیں کلیئر ہونا چاہیے. اور آج کے تو زمانے میں ابھی کل پرسوں مہاتوں میں ڈسکس کر رہے تھے کہ جیسے فیمنزم، ہم جنس پرستی، یہ ان چند بڑی وبالوں میں سے ایک وبال ہے، پلس ایتھیزم. تو وی شوڈ بی پریپیئرڈ فار اٹ کہ اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، اس کو عام ڈسکشنز کا موضوع بنانا چاہیے. صبور نے تو اس کے اوپر ایک بہت اچھی ویڈیو بھی بنائی ہے، کافی اوپننگ ہے. اس کے اندر ایک مسلمان جو جس نے توبہ کر لی، یعنی فیلنگز اس کے اندر ابھی بھی ہیں، لیکن اس نے ایٹ لیسٹ آ کے اپنی جرنی کو شیئر کیا اوپنلی. ہمارے یہاں جو فتوے لگ جائیں گے اور قتل ہو جائے گا بندہ 2 منٹ میں، لیکن یہ چیزیں جو ہیں اندر دا ڈسکشن آنی چاہیے. تو وہ کہتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کو بھیجا جو کہ ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے وہ کرتے ہوئے نام الفاحشہ، اور انہیں فاحشہ سے روکتے تھے، منع کرتے تھے. التی ما سبقوں بہا بأحد من العالمین، جو اس سے پہلے کسی بھی عالمین میں سے کسی نے نہیں کری. اور یہاں یہ اوبویسلی تغلیب کے لیے، کیونکہ ریئر کیسز ہے انتہا ہو سکتے ہیں. اصل چیز یہ کہ جس طرح یہ کرتے تھے اوپنلی، جیسے آج بھی اب دیکھیے ہمارے بھی معاشرے میں یہ چیز بہت کامن ہے، لیکن جس طرح اوپنلی وہاں پہ سیلیبریٹ کی جاتی ہے، ہمارے یہاں بھی کچھ اچھے پوش علاقوں میں جو کلبز ہیں جہاں پہ اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، برا نہیں مانا جاتا، فخر سے لوگ بتاتے ہیں. تو پھر جو ہے نا اس طرح برائی جو ہے نا، جب تک ٹھیک ہے برائی ہے لیکن چھپ چھپا کے کی جائے تو اس پہ معاملات ہلکے ہوتے ہیں. لیکن اگر وہ اوپن ہو جائے کہ بغیر شرم و حیا کے اوپنلی ہونے لگے تو معاملات جو ہیں وہ زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. قال لقوم یتأتون الفاحشہ، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم فاحشہ کے پاس آتے ہو؟ ای الخصلہ التی بلغت، ایک ایسی خصلہ کی طرف، التی بلغت فی العزم و شناع الی ان استغرقت انواع الفحش، یعنی کہ جو شناعت اور بیہودگی کے تمام تر مراحلوں میں ڈوب چکی. ما سبقکم بها من احد من العالمین، تم سے پہلے عالمین میں سے کسی نے کام نہیں کیا. فکونها فاحشہ من اشناء الاشیاء وکونہم ابتدعوها وابتکروها وصنوها لمن بعدهم من اشنع ما یکون ایدن. مہد آخر میں کریں گے ورنہ دیکھو پھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے ٹیپ کرو. وہ آیت آپ نے بولی تھی، اچھا ہاں یہ بتاؤ نکال دوں. بتاؤ. وہ آیت ہے یہ 44 اس کی سورہ کیا نام ہے، خیر آیت یہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بے شک ہم نے تورات نازل کی تھی جس میں عربی ہدایت تھی اور نور تلاوت تھا. کرو. انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والزبانيون والاحبار والربانیون. ربانيون والاحبار بما ارے یہ آیت نہیں تھی، استحفظوا من كتاب الله. یہ آیت نہیں تھی، ایک اور تھی. ایک اور ہے جس کے اندر دوسری یہ آئے 46 کہ ہے. ہم نے نور اور اس کو بھیجا. یہ حضرت عیسیٰ والی حضرت عیسیٰ والی نہیں یار، جس سے لوگ وہ نور سے رسول اللہ کا نور نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یار. او اچھا وہ ہے، وہ دیکھنا نور ماہو کے الفاظ نور ماہو، ہاں نور میں نکال. اچھا جی، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو سب سے پہلے شروع کرنے والے تھے، اس فاحشہ کو انہوں نے اس کا ابتکار کیا تھا سنوحا، اور اس کی پھر انہوں نے جو ہے وہ روایت ڈالی. اور من اشنع ما یکون ویتا،
اور یہ اس میں سے سب سے زیادہ شنی تھی، یعنی دیگر اور برائیوں میں، فاحشہ میں سے، اوبیسلی شرک تو نہیں تھا لیکن فواہش میں۔ اس پہ میں کئی مواضع پر نا ٹکڑوں میں بات کر چکا ہوں، اور الگ سے بھی ایک دو گروپ ممبر سے، لیکن چونکہ اب آج ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ جو چیدہ چیدہ نکات ہیں نا، ان پہ میں اس حوالے سے بات کر دوں یہاں پر۔ دیکھیں، دو چار چیزیں جو سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی سمجھ رہی ہیں اور جو ہمارے یہاں مس ہینڈل کی جاتی ہیں۔ ایک تو ہمارے یہاں سب سے بڑی مسکنسیپشن یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بندے کو ایک اسپیسیفک ماحول میں رکھا جائے گا تو اس کے اندر نا تبدیلی آ جائے گی۔ دیکھیں، جس بندے کو بریانی پسند ہو نا، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ اس کو دال پسند آنے لگی یا اس کو کیا کہتے ہیں افغانی پلاؤ پسند آنے لگی۔ ایک بندے کی پریفرنس ہوتی ہے، آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ جب بندہ، جیسے کہ اس حدیث میں آیا ہے کہ صالحین کی صحبت میں ہوتا ہے تو اس کے اوپر اس کے کچھ اثرات ہوتے ہیں، تو آپ اس کی انٹینسٹی کو کنٹرول کر سکتے ہو، لیکن یہ کہنا کہ کیا کہتے ہیں اس چیز کو کلیتاً ختم کیا جا سکتا ہے، یہ ایک فحش غلطی ہے۔ نمبر دو، یہ جو کہا جاتا ہے کہ کیا کہتے ہیں یہ بچپن میں اس کے ساتھ کوئی ریپ ہوا ہوگا یا کسی نے ہاتھ لگا دیا ہوگا او ہاکذا، تو اس وجہ سے یہ ایسا ہے، یہ بھی غلط بات ہے۔ لیسا بھی لازم ہے، یہ چیز بھی لازم نہیں ہے۔ بہت سے ایسے بچے ہیں جتنا ان کا بیک آف دا میموری جائے، یعنی تقریباً 4-5 سال کی عمر کے بچے کو پھر چیزیں یاد رہنے لگ جاتی ہیں، اس سے پہلے کا کچھ بھی آپ کو یاد نہیں ہوتا 1-2-3 سال کی عمر میں۔ تو 4 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ، وہ بھی کہتا ہے کہ مجھے اس وقت سے یہ فیلنگز ہیں، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہے اب ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس معاملے کو مس ہینڈل کیا۔ بھائی، آپ اس حدیث کے تحت یہ کہہ سکتے ہو کہ اس کو پراپر نام دینا ان فیلنگز کو، یا اس میں شدت ضرور افلام المحرمہ سے آ جاتی ہے یا ایسی کمپنی میں رہنے سے، لیکن 4-5 سال کا بچہ جس کی لڑکیوں والی آوازیں، ایسٹروجن لیول ہائی، وہ ہاتھ ہلاتا ہے ایسے ویسے یا یوں یوں چلتا ہے، اب آپ جب اس کو گڑیوں کے ساتھ کھیلنا پسند ہے، اس کے ساتھ آپ کیسے کہو گے کہ اس نے افلام المحرمہ دیکھی ہے یا اس کے ساتھ جو ہے وہ بچپن میں کسی نے ریپ کیا ہے؟ تو یہ غلط بات ہے۔ دیکھیں، یہ بات میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ اگر بنیاد غلط لگی ہو نا تو اوپر فصیح شاہی بھی تعمیر کرو تو وہ ٹیڑھا بنتا ہے۔ آپ کے انہی غلط جملوں کی وجہ سے پھر بعد میں ذلیل ہونا پڑتا ہے پوری اسلامک کمیونٹی کو، اور کیا کہتے ہیں لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو یہ ان کا انٹلیکچوئل لیول ہے۔ اس لیے بندہ دیکھو یا تو چپ رہے، آپ کو نہیں ہے نا اس ٹاپک پہ علم، آپ چپ رہو۔ آپ کو کس نے بولا ہے کہ آپ رائے زنی کرو جب آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے، نہ آپ نے ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے؟ تو آپ چپ رہو، آپ کو رائے دینے کی ضرورت نہیں ہے، یا پھر یہ کہ اس چیز کا پراپر علم حاصل کرو تاکہ آپ کو پتہ ہو۔ تو یہ ہو گئی ایک بات۔ دوسری بات، کیس ٹو کیس دیکھا جائے گا۔ ابھی میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا جو ایل جی بی ٹی کیو آئی ہے اور وہ پوری سب کو پتہ ہے۔ ابھی ہم وی آر مینلی فوکسڈ ود دا گے اینڈ لیسبو کمیونٹی، پھر وہ ٹرانسجینڈر اور جو انٹرسیکس ہے وہ اس کی ایک الگ کہانی ہے اس آیت کے کانٹیکس میں۔ جہاں تک مسیحیین کا تعلق ہے، دیکھیے انٹینسٹی کو دیکھا جائے گا، اس میں پھر وہی دو پارٹس آ جاتے ہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو کہ صرف شہوت پرست ہوتے ہیں، ان کا تو ایشو نہیں ہے کہ ان کو اگر عورتوں سے شادی کروا دی جائے اور صالحین کی صحبت میں رکھا جائے تو الحمدللہ ان کی زندگی کٹ جاتی ہے، یا جو اپنے آپ کو ایز اے بائی سیکشول آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، چاہے وہ مردوں میں سے ہوں یا عورتوں میں سے ہوں، مثلیین، جو کہ یہ کہتے ہیں جو آن اے ایموشنل لیول ہوتے ہیں، یعنی انہیں جو ہے وہ جنسی عمل بھی نہیں چاہیے ہوتا ہے لیکن وہ ایموشنلی کنیکٹڈ ہوتے ہیں ٹو دا سیم جینڈر، تو ان کو بھی ہم صالحین کی صحبت کا کہیں گے اور صبر کا کہیں گے، شادی کا نہیں کہیں گے۔ کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ جو تمہیں پسند ہو اس میں سے 2-2 3-3 یا 4-4، تو جب آپ کو پسند ہی نہیں تو آپ کیسے شادی کروا رہے ہو؟ یہ بہت بڑا نقطہ ہے، اور یہ فقہی کتابوں میں لکھا ہے، فقہ کی بنیادی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص جس کو حاجت ہی نہ ہو یا اس کو شوق ہی نہ ہو، آپ اس کی شادی نہیں کروا سکتے، حرام ہے۔ ہمارے یہاں جو ہے وہ کہیں سنت بول کے، بھئی سنت ہر کسی کے اوپر تھوڑی نہ اپلائی ہوتی ہے، دیکھا جاتا ہے کہ کس کو کس چیز سے۔ اب رسول اللہ تھے، انہوں نے جائز رکھا گو کا گوشت کھانے کو، خود نہیں کھایا، تو یہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ شریعت میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ سب کے لیے نہیں ہوتی، اور ہم اس چیز کو بھی کئی بار اس کانٹیکس میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ جو آیت ہے اس کا کانٹیکس کیا ہے کہ جب تم اس قابل ہو تو کر لو، اور پھر وہ جو رسول اللہ کی حدیث میں آئے، یہ نہیں کہ جو ہمارے یہاں پہلے سے کرا کے پھر ویٹ کرتے ہیں غنی ہونے کا۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنا چاہیے
کہ اس معاملے کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. ایک تو یہ اگر کوئی زیادہ شہوت کے اسپیکٹرم میں وی کین ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. اگر دوسرا اس اسپیکٹرم میں نہیں ہے تو پھر ہم اس کو صبر کرنے کا کہیں گے اگر کوئی زیادہ ایکسٹریم ہے. نمبر 3 ایک اور کیٹیگری ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ٹیسٹ میرج کرواتے ہیں. لیکن اب وہی بات ہے کہ اس میں آپ کو بتانا ہوگا اگلی پارٹی کو. ٹیکسٹ میرج کرواؤ, اگر اف اٹ فیلس پھر آپ اس کی مزید شادی نہیں کرواؤ گے, آرام سے گھر بٹھا دو گے اور کہو گے صبر کرو, اللہ کی نعمتوں کا انتظار کرو, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں اس کا بدلہ دے گا. شرابی ہے, اب کیا شراب تو دنیا میں کوئی آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو ہم اس کو صبر کا ہی کہتے ہیں نا. دنیا میں کتنے ایسے گناہ ہیں کہ آپ کو اس کی لت پڑی ہوئی ہوتی ہے لیکن ہم اس پہ صبر کا کہتے ہیں. تو اس پر صبر کا کیوں؟ زبردستی آلٹرنیٹ پیش کرنا, شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننا, تو ضرورت ہی نہیں ہے آلٹرنیٹ آپ کو زبردستی پیش کرنے کی. اور نہ لوط علیہ السلام نے یہ کہا, سب سے مزے کی بات کہ لوط علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ کیا کہتے ہیں اس سے تمہاری خواہش بالکل ختم ہو جائے گی سمجھ سے, نہیں, بلکہ انہوں نے ایک آلٹرنیٹ پیش کیا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ زیادہ غالب گمان یہ کہ ان کی قوم جو تھی وہ زیادہ عمدہ شہوت والے اسپیکٹرم میں تھی, شہوت والے اسپیکٹرم میں تھی. اچھا, دوسرا ایک اور آخری مسئلہ وہ یہ کہ بائنری پوائنٹ آف ویو. بائنری پوائنٹ آف ویو یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ لوط علیہ السلام کی قوم کا ایک قصہ آیا ہے, اب ہم ہر کسی کو اس میں فٹ کرتے ہیں, جبکہ اس میں ایک اسپیکٹرم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو تنوع کے ساتھ پیدا کیا ہے. کوئی ضعیف ہوتا ہے, کوئی کچھ ہوتا ہے. فقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہر کسی کے اوپر, ورنہ تو پھر تو شریعت میں اختلاف ہی نہیں ہوتا. لیکن آخر طلاق کے احکامات ہیں, اس میں ہم غصے کو بھی کنسیڈریشن میں لیتے ہیں, نیت کو بھی کنسیڈریشن میں لیتے ہیں, ڈائریکٹ الفاظ اور کنایہ والے الفاظ کو کنسیڈریشن میں لیتے ہیں. جو ڈائریکٹ الفاظ ہوتے ہیں وہ تو محض اپنے زبان سے نکال دیے بندہ گیا. کنایے والے الفاظ چاہے نیت ہو نہ ہو, کنایے والے الفاظ نکالے تو اس میں نیت, یعنی کہ فقہ اپلائی ہوتی ہے. تو بالکل اسی طرح یہاں بھی اپلائی ہوگی. آپ ہر کسی کو ایک اس کیٹیگری میں نہیں ڈال سکتے, نہیں ڈال سکتے. اب جیسے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی یہ الفاظ استعمال نہیں کیے یا رسول اللہ نے, لیکن قرآن کی اس آیت سے دلالت نکالی گئی کہ جو تمہیں پسند ہو تو دو دو یا تین تین. تو اب وہ اس سے پھر بیک ٹریک کر کے یہ اصول نکالے گئے کہ جن کو پسند نہ ہو تو ان کی نہ کرو, سمجھ رہے ہیں؟ تو بالکل اسی طرح اس کو بھی یعنی کہ اس کی تفسیر کی جائے گی اور اس میں سے فقہی احکامات اخذ کیے جائیں گے. یہ نہیں کہ سب کو آپ ایک کیٹیگری میں لا کے ڈال دو اور پھر سب کے اوپر ان احکامات کو جاری کر دو. ہاں جی وحد, آپ کو ملی وہ آیت؟ جی جی, وہ اس میں حضرت عیسیٰ کا تذکرہ بھی تھا نا صاحب. ارے نہیں یار, بلکہ ایک منٹ ہاں ڈاکٹر, یہ ماہ نورہم یسعی بین ایدیہم, یہ والی ہے؟ پتہ نہیں, چھوڑو بعد میں بھیجیں گے, ابھی اس کو مکمل کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں. ہمارے لیے اس نور کو مکمل کر دیجئے, یہ والی ہے؟ نہیں, قد جاءکم نور قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, یہ تو نہیں ہے؟ جی, آیت نمبر بتائیں. زبانی یاد ہے آیت نمبر. تمہارے پاس آ گیا ہمارا رسول جو تمہارے لیے واضح کرتا ہے بہت ساری چیزیں. کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر, قد جاءکم, اب پھر اللہ فرما رہے کہ بس تحقیق تمہارے پاس آ گیا من اللہ نور و کتاب مبین, نور اور کتاب مبین. اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ دوسری جگہ پہ تورات کو نور کہا گیا, تو لہٰذا یہاں جو ہے نا نور واضح ہو جاتا ہے کہ کتاب کے ہی معنی میں, کیونکہ پہلے رسول کے آنے کا ذکر کر دیا گیا تو ڈبل ڈبل اب تھوڑی ہوگا. تو لیکن اب زبردستی چیزیں نکالنا, فلاں میں نکل آئیے, اور غیر ضروری ابحاث میں پڑھنا جس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ کسی طرح زبردستی نور ثابت کر بھی دو یہاں سے کہ اس سے مراد رسول اللہ ہے, تب بھی آپ ان کو اسپیشیز میں جنس کے طور پر کیا کہتے ہیں, آپ نور نہیں مان سکتے فرشتوں کی طرح. ہیں وہ مٹی کے ہی بنے ہوئے, اس پہ تو واضح آیت ہے سورہ فرقان کی, سورہ کہف کی.
تو یہ وہ مسائل ہوتے ہیں جو ہم نے ابھی شیخ کا پڑھا کہ ان چیزوں میں کوئی وہ نہیں کہ سالے کی اونٹنی کہاں سے نکلی تھی، یہ غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں. لوگ ہمیں بھائی اللہ کا دین نافذ کرنا ہے، فقہی مسائل سیکھنے ہیں، عربی سیکھنی ہے. دنیا میں اتنے سارے کام ہیں، آپ یہ فضول کے کاموں میں پڑے ہوئے ہو جس کا کوئی جو ہے فائدہ نہیں ہے. اور بلکہ قرآن کو اگر آپ غور سے پڑھو تو آپ کو آگے پیچھے جواب مل جاتا ہے اس کا. باقی جو چیز واضح طور پر بیان نہیں ہوئی، اگر آپ کو اس کا علم نہیں ہوا، بے شک وہ کسی صحابہ تابعین کی تفسیر سے ثابت ہو، اگر آپ کو اس کا علم نہیں ہوا اور آپ نے اس کے اوپر اجمالی ایمان لے آئے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. کسی بدو کو آپ یہ آیت پڑھواؤ، کبھی یہاں نور سے مراد رسول اللہ کی ذات کو نہیں لے گا، تو آپ سے انشاءاللہ پوچھ گچھ نہیں ہوگی. لیکن غیر ضروری چیزوں میں لوگ پڑے ہوئے. آخری آیت ہے انکم لتأتون الرجال شہوہ. یہ امپورٹنٹ بات ہے. شہوت ایک الگ چیز ہے، پیار محبت ایک الگ چیز ہے، یعنی ایموشنل اٹیچمنٹ. من دون النساء عورتوں کو چھوڑ کے. بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم ایک قوم، ایسی قوم ہو جو کہ اسراف کرتی ہو، حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہو. تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ جان بوجھ کے اسراف کو چنتے ہیں اور پھر اس میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں. ان کو ڈیل کرنے کا طریقہ الگ ہوگا. لیکن جس کسی کے ساتھ کوئی چائلڈہڈ ٹراما ہوا ہے اس کو ڈیل کرنے کا طریقہ الگ ہوگا. اب اس کے لیے علم ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ جاہلوں کی طرح بائنری بن کے ایک ہی کیٹیگری میں جو ہے وہ سب کو ہانک دو. اس سے نقصان ہوتا ہے اسلام اور اسلام کی دعوت کو. آیت نمبر 81. ثم بینا بقولی، اس کے بعد انہوں نے اس کا تبین کیا اللہ تعالیٰ کے اس قول کے ساتھ، انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، کہ تم جو ہے مردوں کے پاس آتے ہو شہوت کے ساتھ عورتوں کو چھوڑ کے. ای کیف تذرون النساء التی خلقهن اللہ لکم، یعنی کہ تم عورتوں کو کیسے چھوڑ دیتے ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا. وفیہن المستمتع الموافق للشہوۃ، اور ان کے اندر وہ استمتاع کرنے کے فائدہ اٹھانے کی وہ موافق چیزیں ہیں شہوت کی. الموافق للشہوۃ والفطرہ، اور جو فطرت کے مطابق ہے. وَتَغْوِلُونَ عَلَىٰ أَدْبَارِ الرِّجَالِ، اور تم جو ہے وہ مردوں کے پچھواڑے سے، پیچھے سے آتے ہو، اس کو قبول کرتے ہو. الَّتِي هِيَ غَایَةُ مَا يَكُونُ فِي الشَّنَاعَةِ وَالْخَبْثِ، جو کہ شناعت اور خباثت اور گندگی کی غایت پر پہنچی ہوئی ہے. وَهِيَ تَخْرُجُ مِنْهُ الْأَنْتَانُ وَالْأَخْبَاثُ، اور اس میں سے جو ہے وہ گندی چیزیں نکلتی ہیں. التي يستحيي من ذکرها فضلا عن ملامستها وقربها، وہ کہتے ہیں کہ جس کا ذکر کرنے سے ہی بندہ شرم محسوس کرتا ہے، پخانے کا اور غائط کا. اوپنلی تو نہیں بولتا کوئی کہ میں پخانہ کر کے آیا ہوں. یا اس کے لیے ایک اور لفظ ہے جو مستعمل ہے عام بھاشا میں، جو ٹے سے آتا ہے، بہت مجھے برا لگتا ہے، میں بولتا نہیں ہوں. التي يستحيي من ذکرها، سمجھے. باقی میں اپنے آپ کو اس کیٹیگری سے الگ رکھوں گا کیونکہ ہمیں تو بینگ ڈاکٹرس بہت زیادہ لوگوں سے پوچھنا پڑتا تھا اور پھر مختلف بھاشاؤں کا بھی پریوگ کرنا پڑتا تھا. تو مجھے تو نہیں آتی، اللہ معاف کرے اس لفظ سے کوئی شرم، اور میں مختلف قسم کے الفاظ استعمال کرتا ہوں. جیسے ہندی کا ہو گیا مل، سندھی میں وی ہیو ٹو لہجاز، جس میں سے ایک جو ہے اس کے اندر کہتے تھے کاکوس، اور ایک اور لفظ تھا لڑی سندھی کا، یعنی صدرن سندھی کا، جو ہم لوگوں کو ہاؤس جاب کے اینڈ میں پتہ چلا تھا. اٹ واز ویری انٹرسٹنگ. وہ تھا ٹورو، اور ہم اس کو بڑا آپس میں بولتے تھے ٹورو ٹورو، اینڈ وی یوز ٹو انجوائے. تو اسی طرح انگریزی میں پوٹی ہو گیا وچ از ناٹ دیٹ مچ. تو اٹ ڈپینس. اسٹول از اے مچ بیٹر ورڈ ان انگریزی بھاشا. التی، تو وہ کہتے ہیں کہ جس کا عمومی طور پہ آپ ذکر کرنے سے بھی شرم محسوس کرتے ہو، اس پر تف یہ کہ آپ اس سے جا کے چپک جاؤ اور اس کا قرب کرو اس جگہ کا. بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم ایک اسراف کرنے والی قوم، سمجھے، جو مردوں کو پیچھے سے جا کے چپکتی ہو. ای متجاوزون لما حد اللہ متجرون علی محارمی، یعنی تم اس حد کو تجاوز کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کی. یعنی اللہ کی حرام کردہ چیزوں پر تم جرات کرتے ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کی حدود پھلانگنے والے سخت ناپسند ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.